ایمان ہمارا نہیں، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ صحابہ کرام کیسے 12 ربیع الاول کو آقا کا ذکر نہیں کیے ہوں گے؟ ذرا سوچو، ان کے مزاج کو دیکھو، ان کی طبیعت کو دیکھو۔ حضرت عمار ابن یاسر ہیں، دشمنوں نے پکڑ لیا اور آگ کے شعلوں پر لٹا دیا، ایک ہی مطالبہ کیا، سرکار کا نام لینا چھوڑ دو، رسول اللہ نبی اللہ کہنا چھوڑ دو، محمد الرسول اللہ کہنا چھوڑ دو، امام الانبیاء کی بارگاہ میں جانا چھوڑ دو، ان کا نام لینا چھوڑ دو، ان کا ذکر کرنا چھوڑ دو۔ تو اس وقت انہوں نے کیا کہا؟ مصالحت نہیں کی، کہا آگ کے شعلوں پر لیٹنا تو گوارا ہے، مصطفیٰ کے ذکر کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے۔ آگ کے شعلوں پر لٹایا گیا، آگ کے شعلوں پہ لٹایا گیا اور چربی پگھل کے آگ میں گر رہی ہے۔ اس موقع پر رحمت للعالمین کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، عمار یا رسول اللہ کہہ کر یاد کرتے ہیں، آقا تشریف لا کر فرماتے ہیں یا نارو کونی بردم و سلامن علی عمار کما کنتی علی ابراہیم، اے آگ جیسے ابراہیم پر ٹھنڈی سلامتی والی ہو چکی تھی، عمار پر بھی ٹھنڈی سلامتی والی بن جا۔ حبیب پاک فرماتے آگ گلزار ہو جاتی ہے، عمار کو اٹھاتے ہیں رضی اللہ عنہ، پھر فرماتے ہیں اسبروا یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، سے روکا جائے تو مشقتوں کو برداشت کرو مگر ذکر مت چھوڑو، کیونکہ اس کا صلہ یہ ہے جنت تمہارے وعدے کی جگہ ہے۔ دنیا تمہیں کانٹوں پر چلائے گی تو چلنا، مگر ذکر نہ چھوڑنا، نسبت کو نہ چھوڑنا، اس لیے کہ یہاں کانٹوں پر چلو گے وہاں جنت کی باغ و بہار تم پر نثار ہوگی، نثار ہوگی۔ فإن موعدکم الجنہ، سرکار نے تسلی دی تو صحابہ نے بتایا دنیا والوں کو ہم نے تو آقا کے ذکر کو چھوڑا کیسے ہے، تم اتنی بڑی جسارت کیسے کرتے ہو کہ 12 کو آقا کب کا ذکر صحابہ کب کرتے تھے، میلاد پاک کا اہتمام کب کرتے تھے؟ ارے وہ آقا علیہ السلام کا ذکر تو ہر وقت ہی کیا کرتے تھے، ہر سانس میں کیا کرتے تھے، ہر لمحہ کیا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں پوچھنا ہو سیرت طیبہ پڑھو، طبقات ابن سعد کو پڑھو، اسد الغابہ کو پڑھو، بڑی بڑی عظیم کتابیں جو صحابہ کی سیرت سے بھری پڑی ہے اس کا مطالعہ کرو، کیا ملے گا؟ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خباب ابن ارت رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ حضرت فاروق اعظم نے ان کی مبارک پیٹھ کو دیکھا، چادر ہٹی تو دیکھا کہ سفید زخموں کے نشان نظر آتے ہیں، تو پوچھا اے خباب یہ زخموں کے نشان کیسے ہیں؟ تو اس وقت حضرت خباب نے جواب دیا، اس وقت کی بات ہے فاروق اے عمر اے امیر المومنین، آپ اس وقت دائرہ اسلام میں نہیں آئے تھے، اسلام کی دشمنی میں، پیغمبر اسلام کی دشمنی میں آپ اسلام کا اور بانی اسلام کا خاتمہ کرنے کا ناپاک ارادہ کر کے چاقو اور چھری لے کر پھرتے رہتے تھے۔ اس وقت ہم نے آقا کا کلمہ پڑھا تھا، آقا پر ہم ایمان لائے تھے، ایمان لانے کے بعد ہمیں ستایا گیا، میں آقا کو یاد کر رہا تھا، آقا کا ذکر مبارک کر رہا تھا، دشمنوں نے پکڑ لیا اور دہتی ہوئی آگ کے شعلوں پہ مجھے لٹا دیا اور کہا نام مصطفیٰ لینا چھوڑ دو، ذکر حبیب پاک کرنا چھوڑ دو، ہم تمہیں رہا کر دیں گے، ہم تمہیں آگ سے اٹھا لیں گے۔ تو میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے، مگر نہ ہوگا یہ ہم سے ہرگز نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ آگ کے شعلوں پر ہمیں لٹایا جائے تو برداشت کر لیں گے، مگر آقا کا ذکر نہیں چھوڑیں گے، آقا کی نسبت سے اپنے آپ کو دور نہیں کریں گے۔ جو ایمان کا چراغ جل رہا ہے دنیا والوں تم اس کو بجھا نہیں سکو گے، نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندہ زن، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ آج اہل سنت کے نوجوانوں سے خواہش کرنے والوں میلاد پاک کا اہتمام نہ کرو، ذکر مصطفیٰ نہ کرو۔ ارے یہ کیوں ذکر مصطفیٰ سے دور ہوں گے؟ انہیں تو یہ صحابہ سے وراثت میں ملی ہے، اہل بیت سے صدقے میں ملی ہے یہ نعمت، انہوں نے آگ کے شعلوں پر بھی ذکر مصطفیٰ نہ چھوڑا۔ ہم تو نرم اور آرام اور راحت کی زندگی میں بھی آقا کا ذکر نہیں کریں گے؟ تمہیں تو یہ کہنا چاہیے تھا کرو اور کرتے رہو، 12 ربیع الاول ہی نہیں 12 مہینے ذکر مصطفیٰ کرتے رہو، اور آقا کے غلامی کا وفقہ کہ جو تم نے پٹا اپنے گلے میں ڈالا ہے اس عہد کو پورا کرتے رہو، یہ ہونا چاہیے تھا۔ آقا کا ذکر بھی کرتے ہیں تو روکا جا رہا ہے،
اس پر بھی کہا جاتا ہے کہ کہاں وفات مبارک کا دن ہے، وصال مبارک کا دن ہے اور پیدائش کا دن ہے، غم منانے کے بجائے خوشی کرتے ہو۔ خوشی کا مطلب کیا؟ ناجائز طریقے سے کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ برا ہے، لیکن اگر شکر گزاری ہے نعمت کے جذبات کے ساتھ اگر تام کریں تو اس میں کیا ممانعت کی بات ہے۔ تو عزیزان محترم، تو حضرت خباب نے جب حضرت فاروق اعظم سے کہا تو اس کے بعد کیا کہا؟ میں آگ کے شعلوں پر جب مجھے لٹایا گیا تھا تو آگ کے شعلوں پر جب لٹایا گیا تو آگ کی شدت کی وجہ سے میری چربی پیٹ کی پگھلنے لگی۔ سوچو آج کسی کے ساتھ یہ صورتحال تو نہیں ہو رہی ہے، صرف کوئی اپنی سی ڈی دیا تو گمراہ ہو جا رہے ہیں، کوئی موبائل دلا دیا تو گمراہ ہو رہے ہیں، کوئی اگر دکان لگاتا بولا تو اپنا دین چھوڑ رہے ہیں، کوئی باہر بھیجتا ہوں بولا تو چھوڑ رہے ہیں، کوئی فری میں راشن دے دیا تو عقیدہ چھوڑ رہے ہیں۔ دوستو سنو، عقیدہ وہ قوت ہے کہ دنیا کے چند ٹکوں میں یا دنیا کی پوری دولت بھی لے لی جائے تو چھوڑا نہیں جا سکتا، اس کو سنبھال کے رکھو۔ حضرت سیدنا خباب نے جواب دیا فاروق اعظم سے، طبقات ابن سعد میں روایت ہے، فرمایا کہ جب مجھے آگ کے شعلوں پر لٹایا گیا تو میری چربی پگھلنے لگی، آگ کی گرمی سے چربی پگھلنے لگی اور آگ پر گرنے لگی، چربی اس قدر پگھل کر گر گئی کہ چربی کی وجہ سے آگ کے شعلے بجھ گئے اور گھنٹوں بے ہوش پڑا رہا، گھنٹوں بے ہوش پڑا رہا، ہوش نہیں آیا کیونکہ چربی پگھل کے گری، آگ کے شعلے بجھ گئے، پڑا رہا، ہوش نہیں تھا۔ اس کے بعد جب ہوش آیا تو سب سے پہلے جو لفظ نکلا زبان سے تو یہی نکلا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اب بولو صحابہ نے کب کیا تھا پوچھنے والوں؟ ارے صحابہ نے کب چھوڑا تھا یہ بتاؤ، کب نہیں کیا تھا یہ بتاؤ، کرنے پر پوچھتے ہو چھوڑا ہی کب ہے؟ یہ تو صبح شام ان کا وظیفہ تھا، دن و رات ان کی عادت تھی، اسی وجہ سے سب کی روٹین ہے، الگ سے اس کو ہائی لائٹ کر کے بیان کرنے کی وہاں ضرورت نہیں تھی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ زندگی غفلتوں میں گزر رہی ہے، سال کے 11 مہینے غفلتوں کی نظر ہوتے ہیں، میلاد کے مہینے کے ساتھ ایک جوش آتا ہے، خوشی میلاد کے نام پر جلسے منعقد ہوتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سرکار کی سیرت بیان کی جاتی ہے، سنت بیان کی جاتی ہے، آقا کی عظمت بیان کی جاتی ہے، فضیلت بیان کی جاتی ہے، دل میں محبت پیدا ہوتی ہے، عمل کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ غفلت والی زندگی سے توبہ کر کے مجھے بیداری میں آنے کی ضرورت ہے، مجھے مصطفیٰ کا سچا غلام بننے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تو وہ چیزیں ہیں جس سے بندہ خیر کی طرف آ رہا ہے۔ تو ایسے وقت میں جب خیر کی طرف آنے کے لیے کوئی شکلیں نہیں ہیں تو یہ ایک شکل اس کے لیے بنتی ہے، تو اس پر بھی ریمارک کرنا اور اعتراض کرنا یہ کیا اسلام کا تقاضا ہے؟ کہ اس کا نام مسلمانی ہے؟ سوچنے کی بات ہے۔ تو صحابہ نہیں کیے تھے کہہ کر ساری باتیں کرتے ہیں، تو میں پوری ذمہ داری سے عرض کرنا چاہتا ہوں صحابہ کیے نہیں تھے، کہاں لکھا ہے کہ نہیں کیے تھے؟ ہر وقت آقا علیہ السلام کا ذکر مبارک کیا کرتے تھے، میلاد